اس ویڈیو میں ہم آپ کے ذہنوں میں موجود آپ کی طرف سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال، پبلک سکول ری آرگنائزیشن پروگرام آخر ہے کیا؟ جن لوگوں نے اپلائی نہیں کیا وہ نیکسٹ فیز میں اپلائی کریں گے یہ جان کر کہ یہ پروگرام ہے کیا، اور جن لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے اور ان کو انفارمیشن نہیں تھی لیکن پھر بھی اپلائی کر دیا ہے، ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام حکومت پنجاب کا ایک منصوبہ ہے۔ اس پروگرام کا مقصد تعلیمی نظام کو بہتر بنانا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت چلانے کی ذمہ داری پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو سونپی گئی ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو باعزت روزگار ملے گا اور تقریباً 18 لاکھ تعلیم سے محروم بچوں کو اسکولوں میں لایا جائے گا۔ اس پروگرام کے تحت تعلیمی ادارے حکومت پنجاب کے زیر سایہ ہی رہیں گے۔ ان اسکولوں کی آپریشنل مینجمنٹ نجی طور پر خدمات فراہم کرنے والوں کو سونپی جائے گی۔ اگلا سوال کہ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے لیے اشتہار کب جاری کیا گیا تھا؟ تو یہ اشتہار جو ہے وہ 16 مئی اور 20 مئی 2024 کو اخبارات میں شائع کیا گیا تھا۔ فیز 1 کے لیے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 1 کے لیے اشتہار 16 مئی اور 20 مئی 2024 کو اخبارات میں شائع کیا گیا تھا۔ اگلا سوال کہ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت کتنے سرکاری اسکولوں کو بحال کیا جا رہا ہے؟ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 1 میں 5,863 سرکاری اسکولوں کو بحال کیا جا رہا ہے، جن میں 567 وہ اسکول ہیں جہاں کوئی ٹیچر موجود نہیں ہے، اور 2,555 ایسے اسکول ہیں جہاں صرف ایک ٹیچر موجود ہے، اور 2,741 وہ اسکول ہیں جن میں 2 ٹیچرز موجود ہیں اور بچوں کی تعداد 50 ہے۔ اب سوال یہ کہ اس پروگرام کے پہلے فیز میں کتنی اور کن کیٹیگریز پر درخواستیں موصول ہوئیں؟ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 1 میں 9,113 تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، ینگ انٹرپرینور، انفرادی درخواست گزاران، انڈیویجول اپلیکینٹس، ایجوکیشنل چینز اور غیر سرکاری تنظیمیں NGOs نے درخواستیں دیں۔ بہت اہم سوال، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ کن وجوہات پر درخواستوں کو مسترد کر دیا، ان ایلیجیبل قرار دیا گیا؟ جواب یہ کہ جن وجوہات کی بنا پر درخواستوں کو مسترد یا ان ایلیجیبل قرار دیا گیا ان کی تفصیل یہ ہے کہ نامکمل اور غیر دستخط شدہ درخواستیں جو تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، ان کینڈیڈیٹس کو ان ایلیجیبل کر دیا گیا، جن کی عمر مقررہ حد سے زیادہ تھی ان ایپلیکینٹس کو بھی ان ایلیجیبل کر دیا گیا، اور جن کا تجربہ ان کی پروفیشنل ڈگری کی تکمیل کے بعد مقررہ مدت سے کم تھا ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یا پھر جنہوں نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کیا تھا، ایفیڈیوٹ پرووائڈ نہیں کیا تھا، ان کی بھی ایپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ ناٹ سلیکٹڈ سے کیا مراد ہے؟ کنفیوژن تھی سب لوگوں کے دماغ میں جن کا ناٹ سلیکٹڈ لکھا ہوا آیا ہے، جب انہوں نے اپنا CNIC ڈال کے اپنا ریزلٹ چیک کیا ہے فیز 1 کے لیے تو ان کا ناٹ سلیکٹڈ لکھا ہوا آیا ہے۔ تو ناٹ سلیکٹڈ سے کیا مراد ہے؟ ایسے درخواست گزار جو میرٹ پر نیچے ہیں، یا ایسے درخواست گزار جن کی فائل بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ میرٹ پہ نیچے ہیں، جن کے منتخب کردہ 5 اسکول ان سے اوپر آنے
والے میرٹ پر آنے والے درخواست گزاروں کو ایلوکیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کی اپلیکیشن میں کوئی بھی آبجیکشن موجود نہیں تھا، کوئی بھی کمی نہیں تھی، ان کا ناٹ سلیکٹڈ لکھا ہوا آیا ہے، وہ دوبارہ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے والے درخواست گزاران اپنے نتائج کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ درخواست گزاران کی ابتدائی طور پر جانچ پڑتال کے بعد نتائج پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ www.pef.edu پر آویزاں کر دی گئی ہے۔ درخواست گزاران ویب سائٹ پر اپنے شناختی کارڈ نمبر کا اندراج کرتے ہوئے اپنا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں۔ مسترد والے درخواست گزاران کیسے اپنا نتیجہ دیکھ سکتے ہیں؟ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام میں کامیاب نہ ہونے والے درخواست گزاران پنجاب ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے اپنے نتائج اور جن وجوہات پر درخواستوں کو مسترد کیا گیا ہے ان کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس پہ اپلائی اگر کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کہ میں میرٹ پہ تھا، مجھے اپیل کرنی چاہیے، تو آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاران اگر اپیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی اپیل 9 اگست تک 2024 تک بھجوا سکتے ہیں۔ اپیل بھجوانے کے لیے پروسیسنگ فیس 10,000 ہے، جو کہ ناقابل واپسی ہے، اور پیف سائٹ پر موجود PSRP پروگرام میں جو آن لائن اپلائی ہے، آن لائن چلان ہے، وہ آپ فل کریں گے اور اسے آپ بینک آف پنجاب میں جمع کروا کر اصل رسید درخواست کے ساتھ سٹیپل کریں، اور 9 اگست تک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن گلبرگ 3 لاہور بنام ڈائریکٹر PSRP بذریعہ ڈاک آپ بھیج سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپیل جو دستی ہے وہ وصول نہیں کی جائے گی، آن لائن اپلائی ہی کرنا پڑے گا۔ حتمی تاریخ کے بعد موصول ہونے والی اپیلوں پر کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ اپیل فارم اور رسید پر اپلیکیشن نمبر لکھنا ضروری ہے، اور منتخب ہونے والے درخواست گزاران سے معاہدہ پر دستخط کیے جائیں گے۔ انفرادی درخواست گزار کی صورت میں ایک فرد بطور گواہ، اور ینگ انٹرپرینور گروپ کی صورت میں سپورٹ درخواست گزاران، یعنی 3 تھے ینگ انٹرپرینور گروپ میں، تو ایک لیڈر تھا اور دوسرے 2 جو تھے ان کو بطور گواہ جو ہے وہ لے کے آنا ضروری ہوگا۔ تمام کامیاب درخواست گزاران کا معاہدہ دستخط کرنے کی تاریخ اور جگہ کی اطلاع آپ کو دے دی جائے گی، اس کے لیے آپ ویٹ کیجئے، اور یہ جو اطلاع ہے وہ آپ ویب سائٹ www.pef.edu.pk پر کر دی جائے گی۔ میرٹ پر کامیاب ہونے والے درخواست گزاران سے معاہدہ پر دستخط کیے جائیں گے، جس کے لیے مطلوبہ دستاویزات 9 اگست 2024 تک آپ لوگوں نے تیار رکھنی ہیں۔ جو بھی کامیاب امیدواران ہیں، معاہدہ پر دستخط والے دن جن دستاویزات کی ضرورت ہوگی ان کی تفصیل یہ ہے۔ درخواست گزاران اور گواہ کی حالیہ ویلڈ اصل شناختی کارڈ بیمائے تصدیق شدہ فوٹو کاپی جس میں تصویر اور شناختی کارڈ نمبر واضح ہو۔ نمبر 1، جن درخواست گزاران نے درخواست کے ساتھ ڈومیسائل جمع کروایا تھا وہ درخواست گزاران اصل ڈومیسائل بیمائے تصدیق شدہ فوٹو کاپی ساتھ لائیں گے۔ درخواست گزاران کی تصدیق شدہ 2 عدد موجودہ حالیہ رنگین تصاویر پاسپورٹ سائز جو ہیں وہ بھی موجود ہوں، اور درخواست گزاران کی تعلیمی و پیشہ ورانہ قابلیت کی تمام اصل ڈگریاں جو ہیں، اسناد جو ہیں، اور مارک شیٹ بیمائے تصدیق شدہ واضح فوٹو کاپی بھی بنا لینی ہے آپ نے۔ درخواست گزار کے نام پر جاری کردہ 3,000 روپے مالیت کا ای سٹیمپ پیپر جس میں فرسٹ پارٹی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور سیکنڈ پارٹی درخواست گزار ینگ انٹرپرینور کی صورت میں لیڈر درخواست گزار کا نام ہو اور شناختی کارڈ نمبر درج ہو، یہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ انفرادی درخواست گزار 300 روپے مالیت کے 3 عدد سٹیمپ پیپر بیان حلفی باحق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نوٹری پبلک سے جاری شدہ جس پر درخواست گزار سے بیان حلفی لیا ہوا ہو، یہ بھی ساتھ لے جائے گا۔
ینگ انٹرپرینور لیڈر درخواست گزار 300 روپے مالیت کے 3 عدد سٹیمپ پیپر، سپورٹ درخواست گزار 300 روپے مالیت کے 3 عدد سٹیمپ پیپر، اور سپورٹ گزار جو دو ہے، ایک لیڈر اور باقی دونوں، سب جو ہے وہ 300 روپے کے 3 عدد سٹیمپ پیپر بحق پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نوٹری پبلک سے جاری شدہ، جس پر درخواست گزاران سے بیان حلفی لیا جائے گا، یہ بھی آپ نے ساتھ لے جانے ہیں۔ انفرادی درخواست گزاران کی جانب سے نامزدگی برائے نیکسٹ آف کن بما کوائف اور معلومات، نام، شناختی کارڈ کی کاپی، تعلیم، رشتہ، پیشہ اور فون نمبر لف نمونے کے مطابق ہمراہ لائیں اپنے، اور البتہ ینگ انٹرپرینور گروپ کے لیے سپورٹ درخواست گزار جو 1 ہے اور سپورٹ درخواست گزار 2 ہے، بالترتیب نیکسٹ آف کن تصور ہوں گے۔ درخواست گزاران سے متعلق ایسے تمام کاغذات جو لائسنس ایگریمنٹ کے لیے پیف کے علم میں لانا ضروری ہیں، وہ آپ ساتھ لے جائیں گے۔ آپ نے کب جانا ہے، اس کے لیے آپ پیف کی طرف سے آنے والی فون کال یا پھر کال لیٹر کا انتظار کیجیے۔ بیسٹ آف لک۔